جن کے لفظوں میں قرآن کی مٹھاس ہے، جن کی باتوں میں نصیحت اور احساس ہے، جو خود بھی علم کی روشنی سے روشن ہے اور دوسروں کے لیے بھی روشنی کا سبب ہے۔ آج ان کی باتوں سے ہم کچھ سیکھنے آئے ہیں۔ It's my great honor and privilege to introduce our respected Hafiza Faria Baji, today's guest of honor, a person who beautifully combines knowledge, discipline and compassion. MashaAllah, she is a Hafiz-e-Quran, blessed with the honor of memorizing the words of Allah. And she also serves as a residential mentor, guiding and caring our fellow mates with patience and affection. Her presence is not only a source of guidance, but also an inspiration to all. Today, she is here to share some valuable words of motivation, wisdom and encouragement with us. So, with a great respect and a warm welcome, I request beloved Hafiza Faria Baji to kindly come forward and enlighten us with her motivational words. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. First of all, I would like to thank Allah for choosing me and giving me this opportunity. At the other hand, I would like to thank the management of our school for giving me this opportunity to speak few words among you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. تو آج ہم سب اس مبارک محفل میں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو عطا کی ہے، وہ نعمت ہے ہمارا یہ وقت۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ سب کو یہ وقت عطا کیا ہے۔ یہ وقت اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب سے سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے پوچھیں گے کہ اس وقت سے تم سب نے کیا فائدہ اٹھایا، اس وقت سے تم نے کیا حاصل کیا، اس وقت سے تم نے کیا فائدہ حاصل کیا۔ تو اس وقت سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہمیں اپنے دن کی شروعات کس طرح سے کرنی چاہیے۔ تو چلے آئے سنتے ہیں۔ ہمیں اپنے دن کی شروعات ایک پازیٹیو تھنکنگ سے کرنی چاہیے۔ ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ جب کوئی بندہ یا بندی اپنے دن کی شروعات کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دن ہی نہیں، اس کی ساری زندگی بدل دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دن کی شروعات اس طرح کریں کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ میرا کل تھا، لیکن آج میرے پاس کیا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج میرے پاس کیا ہے۔ آج میرے پاس یہ وقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہم اس وقت کو کس طرح سے استعمال کریں، ہم اس وقت سے کیا فائدہ حاصل کریں، ہم اس وقت کو کس طرح سے یوٹیلائز کریں۔ دیکھو، وقت کو سپینڈ کرنے میں اور وقت کو ویسٹ کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت کو غنیمت سمجھیں اور اس وقت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ ہمارے دماغ میں جو کچھ بھی نگیٹیوٹی ہوتی ہے ان سارے نگیٹیوٹیوں کو نکال کر پھینک دیں اور ہم یہ سوچیں کہ آج ہمارا یہ وقت ہمارا ایک موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی میں عطا کیا ہے۔ تو یہ سوچ کر ہم اپنے دن کی شروعات اس طرح کریں کہ ہمارے ذہن میں سب کچھ اچھا ہو، جو کچھ ہمارے ذہن میں ہوگا وہی ہماری زبان پر ہوگا، اور جو نفرتیں آپ کے دماغ میں ہوں گی دوسروں کے لیے تو ہم ہمیشہ ہی دوسروں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ یاد رکھیں، پھر چاہے وہ لوگ کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، لوگوں نے ہمارے نبیوں کو تک نہیں بخشا تھا، لوگوں نے ہمارے نبیوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی تھی، لوگوں نے ہمارے نبیوں پر کنکریاں مارے تھے، لوگوں نے ہمارے نبیوں پر کچرا پھینکا تھا۔ یاد رکھیں، جب ہمارے نبیوں کو ہی نہیں بخشا تو پھر ہم کیا چیز ہے۔ تو جب ہمارے نبیوں کو ہی نہیں بخشا تو پھر ہم کیا چیز ہیں۔ ہم لوگوں کا منہ بند نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کے ہاتھ نہیں
نہیں پکڑ سکتے، لیکن ہم ہماری سوچ کو بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ہم ہماری سوچ میں جو اچھائی ہے وہی ہماری زبان پر لا سکتے ہیں، اور وہی اچھائی ہماری لوگوں کے دلوں میں اتر جاتی ہے. تو میری ان دو باتوں پر غور کریں. کسی کے جیسا بننے کا شوق نہیں، ہم خود کا ہی ایک مزاج رکھتے ہیں. کسی کے جیسا بننے کا شوق نہیں، ہم خود کا ہی ایک مزاج رکھتے ہیں. آنکھوں میں اترنے کا پہراوا نہیں، ہم دل میں اترنے والا کردار رکھتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو سنواریں. ہم اپنے کردار کو، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے پیشن کو آئیڈینٹیفائی کریں. ہمیں ہمارے لوگوں کی زندگی کو آئیڈل بنانا چاہیے. جیسے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کیسا صبر تھا ان کی زندگی میں. انہوں نے اپنے والد کے لیے صبر کیا، انہوں نے اپنے شوہر کے لیے صبر کیا، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے صبر کیا، انہوں نے اپنی زندگی میں ایک مثال قائم کی تھی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے جیسی زندگی گزارنے والے بنیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم اسلام کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا she was one of the top business women in Islam. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بہت ہی فیمس اور بہت ہی بڑی لیجنڈری ہوا کرتی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب تجارت کرتی تھی تو ان کا تال میل، تو ان کے میل متاب، تو ان کا کانٹیکٹس، تو ان کا کنیکشن بہت سارے الگ الگ لوگوں سے ہوتا تھا. لیکن اس کے باوجود ان کا کانٹیکٹ غیر مسلم سے ہوتا تھا، ان کا کانٹیکٹ بہت سارے غیر محرم سے ہوتا تھا، عورتوں سے ہوتا تھا، مردوں سے ہوتا تھا. لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے دامن کو پاک صاف رکھا، انہوں نے اپنے دامن کو بچائے رکھا، انہوں نے اپنے ایمان کو باقی رکھا، انہوں نے اپنے حیا کو باقی رکھا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، ہم ان کی زندگی کو اپنا آئیڈل بنائیں. تو میں یہ نہیں کہتی کہ ہم لوگ بہت سارے ایکٹریسز کو دیکھیں گے، ہم لوگ بہت سارے فلم سیلیبریٹیز کو دیکھیں گے اور ہم یہ سوچیں گے کہ ان کی زندگی کیسی ہے، ان کا لائف سٹائل کیسا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں صرف دیکھنے کے لیے اچھی ہوتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے ریسپیکٹ نہیں ہوتی. دیکھیں، اگر کوئی لڑکی اگر اچھے کپڑے پہن کر ڈانس کر رہی ہوگی تو لوگ کہیں گے اس نے اچھے کپڑے تو پہنے ہیں لیکن یہ ناچنے والی ہے. اسی طرح اگر کوئی لڑکی اپنے لباس کو باقی رکھ کر، اپنے کردار کو باقی رکھ کر، اپنے پردے کا اہتمام کر کر تعلیم حاصل کرتی ہے اور ڈاکٹر یا انجینئر بنتی ہے تو لوگ سالوں تک اس کی مثالیں دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کی زندگی کو آئیڈیلائز کریں. تو اس پروگرام سے اٹھنے کے بعد 5 منٹ بیٹھ کر سوچیں کہ ہماری زندگی کیسی ہے، ہمارے حالات کیسے ہیں، ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے والدین کے حالات کیسے ہیں. کیا ہمیں اسی زندگی میں باقی رہنا ہے؟ کیا ہمیں اسی حالات میں باقی رہنا ہے؟ نہیں. تو ہم کو اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنا ہے. تو آپ کو اپنے آپ سے ایک کمٹمنٹ کرنی ہوگی. آپ کو یہ کمٹمنٹ کرنی ہوگی کہ میں اپنی زندگی کے حالات کو بدلوں گی، میں اپنے والدین کے حالات کو بدلوں گی. بیکاز یو آل آر ڈیزرونگ. آپ سب ڈیزرو کرتے ہیں کہ آپ اچھی اچھی گاڑیوں میں بیٹھیں، آپ اچھا اچھا کھائیں، آپ اچھے اچھے کپڑے پہنیں. تو آپ کو یہ کمٹمنٹ کرنی ہوگی کہ ہم ہمارے گھر کے حالات کو سدھاریں گے، ہم اپنے والدین کو حج اور عمرہ کرائیں گے، ہم اپنے والدین کو پراؤڈ فیل کرائیں گے. تو آپ یہ ساری چیزیں آپ سب کے اندر ہونی چاہیے، آپ سب کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے. تو جاگو اور پوچھو اپنے آپ سے کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو کامیاب ہونے سے روک رہی ہے. آخر وہ کون سی چیز ہے؟ کیا وہ آپ کی نیند ہے؟ کیا وہ آپ کا آلس ہے؟ کیا وہ آپ کا کمفرٹیبل زون ہے؟ تو پھر اس کمفرٹیبل زون سے باہر نکلنے کی کوشش کریں اور دوسرے بچیوں کو دیکھیں کہ جو تعلیم تو حاصل کرنا چاہتی ہے، جو علم تو حاصل کرنا چاہتی ہے، جو اچھے سے اچھے ادارے میں پڑھنا چاہتی ہے،
لیکن ان کے کچھ مالی حالات کی وجہ سے، لیکن ان کے کچھ کریسز کی وجہ سے وہ ان ساری چیزوں کو میسر نہیں کر پاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو یہ ساری چیزیں عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کو یہ ساری چیزوں کو ایک نعمت سمجھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ آپ کے پاس قلم ہے، آپ کے پاس کتابیں ہیں، آپ کے پاس بیگ ہے، آپ کے پاس استاد ہے، آپ کے پاس آپ کے والدین ہیں، آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور سب سے بڑی نعمت آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے۔ تو اب بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو کامیاب ہونے سے روک سکتی ہے؟ No one can stop you۔ تو دیکھیں، آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ صحیح کو صحیح، غلط کو غلط، کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے۔ یہ جاننے کے باوجود بھی اگر آپ لوگ غلطیاں کرتی ہیں، غلط لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، غلط صحبتوں میں رہتے ہیں، تو غلط آپ لوگ کرتے ہیں، لیکن بدنام آپ کے والدین ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر آپ لوگ اپنے والدین کا نام روشن نہیں کر سکتی تو ایسے کام بھی مت کریں جس سے آپ کے والدین بدنام ہو جائے، ایسے کام بھی مت کریں جس کی وجہ سے آپ کے والدین کا نام مٹی میں مل جائے، کیونکہ آپ کے والدین ہی آپ کے لیے سب سے پہلے استاد ہوتے ہیں، آپ کے والدین ہی آپ کے لیے ایک موٹیویشن ہوتے ہیں۔ تو ایسے کام مت کریں جن کی وجہ سے ان کا نام مٹی میں مل جائے، جن کی وجہ سے وہ بدنام ہو جائے۔ اگر کوئی لڑکی اپنے والد کو دیکھتی ہے، اپنے والد کو محنت کرتے ہوئے دیکھتی ہے، ان کو خون پسینہ بہاتے ہوئے دیکھتی ہے، اگر کوئی لڑکی اپنے والد کو خون پسینہ بہا کر اسی کے پیسوں سے اپنی فیس بھرتے ہوئے دیکھتی ہے، تو وہ لڑکی وہیں پر منشور ہو جاتی ہے، وہ لڑکی وہیں پر اپنے دل میں یہ سوچ لیتی ہے کہ میں اپنی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں، میری زندگی میں عیاش نام کی چیز نہیں ہے، میری زندگی میں انجوائمنٹ نہیں ہے، میری زندگی میں مجھے یہ چیز اپنی وراثت سے ملی ہے، اور وہ چیز ہے محنت۔ میں اپنی محنت سے اپنے گھر کے حالات کو سدھاروں گی، میں اپنی محنت سے اپنے والدین کو پراؤڈ فیل کراؤں گی، میں اپنی محنت سے اپنے والد کا نام روشن کروں گی، میں اپنی محنت سے اپنے والد کے سر کا تاج بنوں گی۔ تو بچوں، آپ اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ لیں۔ اگر آپ اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ لیں گے تو آپ کو کسی کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ والدین اور استاد کی دعا ایک ایسی نعمت ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ So, my dear students, you have to develop your character that much that whenever you walk in your school, in your institute, in your college, people should appreciate not your walk, not your dress, not your look, but the parenting of your parents. تو اب سوچیں کہ یہ چینجز کس میں آنے ہیں۔ اگر آپ کو آپ کی والدین کے لیے، آپ کی والدین کی تربیت پر لوگوں کی زبان سے یہ سنہرے الفاظ سننے ہیں تو چینجز کس میں آنے ہیں؟ آپ لوگوں میں۔ تو آپ کو یہ چینج لانے کے لیے صحیح ٹائم کون سا ہے؟ Now it's your time۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرمانبردار بنائے اور ہم سب کو وقت کی قدر کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔